اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے کہ انسان اپنی جوانی کو پہنچ جانے کے بعد اسلام کا حکم پورا کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ اب نکاح کرنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اور کیا ارشاد فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ کیا پیدا ہوگا اس کا؟ فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح یہ انسان کی آنکھوں میں شرم اور حیا پیدا کرتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے انسان اپنی آنکھوں کو چھپاتا ہے۔ وأحسن للفرج، اور پھر انسان جو نکاح کے بغیر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے انسان کی شرمگاہ کو محفوظ بنا دے۔ اب المیہ یہ ہے، دولت کمانا سکھایا، پیسہ کمانا سکھایا، کاروبار کرنا سکھایا، لیکن اپنے صاحبزادے کو نکاح کے زندگی کی ابتدا سے پہلے نکاح کے مسائل اور نکاح کا طریقہ نہ سکھائے۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے مسائل نہیں بتائے گئے۔ ٹھیک ہے جی، بچہ اور بچی جوان ہو گئے، والدین نے فکر شروع کر دی ہے، اور پھر اس کا رشتہ کر دیا، چلو جی اب تم زندگی گزارنا شروع کر دو۔ کیا مقاصد ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا حقوق ہیں جن کو تم نے ادا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ اور پھر جب نکاح ہو جاتا ہے، سال گزرا، 1.5 سال گزرا، اگر معاملات اچھے چل رہے ہیں تو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر معاملات خراب ہونا شروع ہو جائے تو پھر بھی بعض والدین کو اس کے بارے میں فکر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ آگے چل کے وہ خود ٹھیک ہو جائے۔ تو جیسے دنیا کمانا سیکھنا ضروری ہے، مال پیسہ کمانا اپنی اولاد کو سکھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے نکاح کے بعد شروع ہونے والی زندگی کو سکھانا بھی ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو اور چاہے وہ بچی۔ آج مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں، مسائل کیوں جنم لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا زیادہ حصہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ 20-18 سال کے بعد، 25 سال کے بعد شادی کر کے 60-70 سال زندگی گزار، لیکن اس آنے والی زندگی کی تیاری کوئی نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہے میں نے نکاح کیوں کی ہے، کوئی مقصد واضح نہیں ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ والدین نکاح ہو جانے کے بعد اپنے بچوں پر تسلط کی کوشش کرتے کہ نکاح کے بعد اب ہمارے بچے نے، ہم نے اپنے بچے کی شادی کر دی ہے، اب نکاح ہو جانے کے بعد ہمارے بچے کے اوپر ہمارا اختیار چلنا شروع ہو، پہلے ایک کے اوپر چلتا تھا، اب 2 کے اوپر چلنا شروع ہو جائے۔ یاد رکھیں، شریعت نے ماں باپ کا دائرہ کار الگ متعین کیا ہے، میاں بیوی کی زندگی کے معاملات الگ متعین کیے ہیں۔ معاملات بگڑتے جب ہیں جب والدین اپنے بچوں کی زندگی میں دخل اندازی شروع کرتے، جب دخل اندازی کریں گے تو معاملات بگڑیں گے۔ اس لیے ہر زندگی کا دین موجود ہے۔ سسر ہونے کے اعتبار سے کیا احکامات ہیں، ساس ہونے کے کیا احکامات ہیں، شوہر کے کیا احکامات، بیوی کے کیا احکامات، ایک ایک حکم موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کو سمجھنے والا کوئی موجود۔ نکاح کا پہلا مقصد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اغض للبصر، انسان کی آنکھوں میں شرم اور حیا پیدا کرتا ہے۔ آج نوجوان
کی آنکھ سے ماں محفوظ نہیں، بہن محفوظ نہیں، جنسی زیادتی کے واقعات کی کثرت، 8 سال کی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی کثرت، تعلیمی اداروں کے اندر بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی کثرت، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہم نے نکاح جیسے حکم کو اپنے پاؤں پر دوڑ ڈالا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح تب کریں گے جب میرا بیٹا 1 مہینے کا جو ہے نا وہ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کماتا ہوں، میں اپنی بچی کی شادی تب کروں گا جب میری بچی خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر ماہانہ لاکھ روپے کماتی۔ لیکن یاد رکھیں، اپنے بچے کی مستقبل کو پیسے کے اعتبار سے تو بنانا شروع کیا، لیکن وہ وقت آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ والدین ویسے دن نہ دیکھنے پڑے کہ بچہ اپنی مرضی سے عدالت کے اندر جا کر نکاح کر لیتا ہے، بچی اپنی مرضی سے عدالت کے اندر جا کے نکاح کر لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو۔ نمبر 2، جب آپ نے میت کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، اب اس کا نماز جنازہ پڑھنے میں اور اس کو دفن کرنے میں تاخیر مت کرو۔ اب تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا بچی جب جوان ہو جائے، اولاد جب جوان ہو جائے، اس کے نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو۔ 30 35 سال عمر ہوگی، بچے اور بچوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ اب ہم تو یہ ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ لاکھ کمائے گا تب شادی کریں گے، اور ادھر اس کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، اس کی زندگی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بچہ اور بچی غلط راستے پہ چلے، غلط راستے پہ چلیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادیوں کو وقت پہ کرنا یہ اسلام کا اہم ترین حصہ۔ والدین ہمیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اولاد کے اوپر جو ہے وہ ایک جلاد قسم کے مسلط ہو جائے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک والا معاملہ فرماتے تھے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے۔ اب اخلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے والدین کی طرف سے کہ بچوں کے جوان ہوتے ہی ان کی شادیوں کی فکر شروع کرتے۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو شادی کے معاملات سکھانا شروع کریں۔ شادی سے پہلے اپنے بچے اور بچی کو اس کے آنے والی زندگی کے تمام تر معاملات سکھائے۔ چلتے چلتے طلاق دے دیتا، اس کو طلاق کی اہمیت نہیں پتہ ہی نہیں اس کو طلاق ہوتی کیا چیز ہے۔ جی غصے میں طلاق ہوگی، پیار سے بھی کوئی طلاق دیتے، علماء کرام سے آ کر مفتیان کرام سے آ کر لوگ پوچھتے ہیں کہ طلاق دے دیا، پتہ ہی نہیں چلا دیا۔ بھائی پتہ کیسے نہیں چلا؟ تمہارا دماغ کام کرتا ہے، تم کھاتے ہو، تم پیتے ہو، تم پیسہ کماتے ہو، تم نفع نقصان کو سمجھتے ہو، اور طلاق کے معاملے نہ کے کہتا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسی بات ہے؟ اور پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ آگے سے کیا کہتے ہیں، یہ میں نے تو 3 دفعہ کہہ دیا اپنی زبان سے، اور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ 3 دفعہ طلاق دینے سے طلاق بھی ہوتی کہ نہیں۔ یہ دین ہم نے سیکھا کیوں نہیں ہے؟ اب اگر حلال عند اللہ الطلاق، حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، اور بلکہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ یا سعودی عرب میں طلاقیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں، یا اس کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور بات نہیں بتاؤ، پوری دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں، دیکھیں نا، ہم جب اپنے بچوں کو ان کے معاملات کا خیال نہیں کرتے، وقت پر ان کو نہیں دیکھتے، تو پھر نسل کس طرح چلتی ہے؟ ایک تو یہ بات کہ پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں طلاقوں کے اعتبار سے پاکستان کا نمبر 2 ہے۔ اگلی بات،
پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ موبائل پر سوشل میڈیا پر جو فحش مواد دیکھا جاتا ہے وہ پاکستان میں نہ دیکھا جاتا ہے.